السلام علیکم، ظہیر احمد آفیشیل پہ خوش آمدید۔ دو ایشوز کے اوپر بات کریں گے۔ ایک تو ملک ریاض صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس پہ بات کریں گے۔ دوسرا، کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نون لیگ کے اوپر پریشر ڈال رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بات کی جائے اور عمران خان صاحب کے ساتھ حکومت یا نون لیگ جو ہے وہ ان کے ساتھ انگیج کرے۔ شروع ملک ریاض صاحب سے کرتے ہیں۔ انہوں نے جو ٹویٹر پہ ایکس پہ آج جو کچھ کہا کہ وہ کبھی اس طرح کا وہ نہیں مانیں گے۔ میں نے جو 1996 سے لے کے ابھی تک جو ترقی دی ملک کے لیے اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، اور پھر کچھ اور باتیں کی ہیں جو کہ سخت ہیں، اور جن کا مخاطب میرے خیال میں لگتا ہے ایسے جیسے اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن سیاست کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ باتیں کرنے کی کوشش کی ہے یا کہا ہے۔ انہوں نے کہا جی سیاست سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس طرح سے میں بیچ میں وہ نہیں کرنا چاہتا فلانا۔ ملک ریاض صاحب جو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر اور ہاؤسنگ جو پروجیکٹ ہیں اس میں انہوں نے جو کچھ کیا ہے ان کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اس طرح کے ترقی کی اور اس طرح کے ایک نئے پروجیکٹ لانے کے، نئے آئیڈیاز لانے کی اور لائف سٹائل لوگوں کا چینج کرنے کے حوالے سے ان کو سارا کچھ جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ صرف یہی کافی ہے؟ کیا بات صرف اتنی سی ہے؟ آج جو ملک ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی سیاست کا حصہ نہیں بنتا، سیاست میں کوئی اس طرح نہیں کرتا، اور جو انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنے کی کوشش کی ہے، تو جناب بات اس طرح کی نہیں ہے۔ ان کے بزنس کے اوپر بعد میں آتے ہیں، لیکن ہر جگہ پہ جہاں پہ کوئی ڈیل ہوئی، جہاں پہ کوئی مری کے اندر قرآن لے کے آیا گیا، نواز شریف اور زرداری کے بیچ میں کہیں پڑے، کہیں کسی بھی اداروں کے بیچ میں کوئی وہ کروانے کی کوشش کی گئی، کبھی جوڈیشری کے ساتھ کرنے کی کوشش کی گئی، تو یہ ملک ریاض صاحب سب سے آگے آگے ہوتے تھے۔ اور ملک ریاض صاحب جو ہیں ان کا ایک ڈائلاگ بھی بڑا مشہور ہے کہ فائلوں کو پہیے لگانا۔ فائلوں کو جو پہیے لگتے تھے وہ ایسے نہیں لگ جاتے۔ فائلوں کو پہیے لگانے کا مطلب اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے جائز کام جو ہے وہ نہیں کروا رہے، بلکہ ناجائز کام کروا رہے ہیں، یا جو ہے دوسروں سے ہٹ کے فیور لے رہے ہیں۔ پہیے لگانے کے ہمارے ہاں یہی مطلب لیے جاتے ہیں کہ یا تو ناجائز کام ہے، اللیگل کام ہے، یا پھر آپ اپنی باری سے ہٹ کے اور میرٹ سے ہٹ کے جو ہے ایک فیور لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میرا کام جلدی ہو جائے، تو یہاں پہ اس لیے پہیے لگائے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ایک مشہور یہی ہے۔ تو ملک ریاض صاحب نے جہاں پہ سیاست کی ڈیلیں کروائی اور جہاں پہ ہر جگہ آگے آگے ہوئے، وہ کیا آصف زرداری صاحب، کیا لاہور والا گھر گفٹ کرنا، کیا وہ مری میں معاہدہ جب ہوا تھا اس میں قرآن لے کے آنا، اس کے بعد بھی کافی میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں۔ اور آپ جو لوگ اس چیز سے سیاست سے بالکل وابستہ ہیں اور گہری نظر رکھتے ہیں، وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور میں کن کن چیزوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہر چیز کے آگے آگے ہوتے تھے۔ یہ ان کا ایک پہلو تھا۔ کس طریقے سے انہوں نے کس کو ساتھ ملا کے بیریا ٹاؤن کا جو اتنی بڑی امپائر تھی کھڑی کی، کیا وہ کسی کی مرضی کے بغیر ہو سکتی تھی؟ کیا وہ کچھ اداروں کی مرضی کے بغیر ہو سکتا تھا سارا کچھ؟ کیا جو زمینیں جس کے حوالے سے باتیں بڑی ہوتی تھی کہ ملک ریاض صاحب نے اس زمین کے اوپر یہ کر لیا، یا جن سے انہوں نے خریدی وہ یوں تھی، یا پھر وہ اس کے کاغذ پورے نہیں تھے، یا کسی بیوہ کی زمین تھی، یا کچھ تھا، وہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے۔ وہ کیا کسی کی آشیرواد کے بغیر، کسی کی فیور لیے بغیر ہو سکتا تھا؟ ایسا نہیں ہے۔ جس جگہ سب سے پہلے راولپنڈی اسلام آباد میں انہوں نے بیریا ٹاؤن بنایا، اس کے بعد انہوں نے لاہور میں بنایا، پھر انہوں نے کراچی میں بنایا، پھر گجرانوالہ وغیرہ کی طرف۔ لیکن جہاں پہ بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کراچی کے اندر بھی انہوں نے جو کیا اس کے حوالے سے اسٹے آرڈر بھی دیا گیا تھا، اس کے اوپر رولے والی زمینیں تھی۔ جو راولپنڈی کے حوالے سے تھا، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ افتخار چودھری صاحب کی عدالت میں کیس گیا تھا، پھر وہ ارسلان کا کیس بھی لگ گیا تھا بیچ میں ان کے بیٹے کا، اور پھر اس وقت ریٹائر جرنیل اور ریٹائر بریگیڈیئر جو تھے وہ ملک ریاض کا دفاع کرنے کے لیے کورٹ میں جایا کرتے تھے۔ تو ملک ریاض صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ میں کبھی کسی چیز کا حصہ نہیں رہا، آپ ہر چیز کے اندر پیش رہے ہیں، ہر چیز میں آگے آگے رہے ہیں، اور پھر جس طرح یہاں پہ استعمال کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، تو یہاں پہ عمومی طور پہ ہوتا ایسا ہی ہے کہ جب استعمال ہونے کے بعد کسی کو چھوڑ دیا جائے، کسی کو سائڈ پہ کر دیا جائے، سائڈ لائن کر دیا جائے، تو اس کو تکلیف بڑی ہوتی ہے۔ پھر بیچ میں ملک بھی آ جاتا ہے، پھر ملک کی خدمت بھی آ جاتی ہے، پھر طرح طرح کی باتیں بھی آ جاتی ہیں۔ میں اس میں کسی بھی ادارے کی سائڈ نہیں لے رہا، لیکن میں ملک ریاض صاحب جو اتنے معصوم بن رہے ہیں، میں ان کو چیزیں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ان کو سمجھانے کی اور بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میرا تو کوئی سیاست سے تعلق نہیں تھا، میرا تو فلانا نہیں تھا، یہ نہیں تھا، اور میں تو اس میں بھی نہیں تھا، میں تو ملک کی ترقی اور وغیرہ وغیرہ، تو جناب یہ سارا کچھ ہے کہ سیاست کے اندر کس طرح تعلق تھا،
اور جو آپ نے فیور لے لے کے اپنی ہاؤسنگ اسکیم کے حوالے سے کیا کیا فیور لی، کس کس جگہ پہ آپ پھنستے تھے اور کس طرح فائلوں میں پہیے لگاتے تھے، اور کس طرح ارسلان اور چودھری افتخار چودھری والا جو کیس تھا اس کے اندر کیا کچھ تھا. تو یہ ون سائیڈڈ تو کوئی چیز نہیں ہے. اگر 190 بلین پاؤنڈ اگرچہ اس میں عمران خان صاحب کو ضمانت بھی مل چکی ہے، لیکن کوئی بھی یہاں پہ الزام ان کے اوپر لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ صرف عمران خان اور بشرا بی بی پہ الزام لگانے کے لیے تیار ہے. جس نے سارا کچھ کیا اس کا نام تک کوئی نہیں لیتا تھا، پرائیویٹ ٹیکون، بزنس ٹیکون، پتہ نہیں کیا. تو یہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ آج جو باتیں کر رہے ہیں وہ صرف اس چیز کا مسئلہ ہے کہ وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گرد ظاہر گھیرا تنگ ہے، لیکن وہ جس طریقے سے اپنے آپ کو پورٹریٹ کر رہے ہیں وہ اتنے معصوم شاید نہیں ہیں. اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں صرف 20-22-25 دن پہلے یا میکسیمم ایک مہینہ پہلے کر لیں، وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو ختم کر دینا چاہیے. پھر بعد میں جب ان پہ تنقید ہونے کا سیاسی وجود کو ان کے ختم کرنا چاہیے، یہ ہے وہ ہے. اور اس قسم کی خواہشات کا آزاد نون لیگ پوری کر چکی ہے، بشمول سمیت مریم نواز شریف صاحبہ کے. ان کا بھی یہ پارٹی یوں ہے اور ان کو ختم کر دینا چاہیے، دہشت گرد ہے، فلانا ہے. تو جناب اب وہی والے رانا ثناء اللہ صاحب بات کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ڈیل کی جائے، ان کے ساتھ بات چیت کی جائے. عمران خان مجھے بتائیں، میں جہاں آپ کہیں گے میں وہاں آنے کے لیے تیار ہوں، اور جس طرح آپ کہیں گے وہ اس طرح بات کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ ایک پوری، اگر آپ پورا ایک چین دیکھیں، پوری ٹائم لائن دیکھیں، تو اس میں سب سے پہلے مختلف لوگوں کی طرف سے باتیں ہونا شروع ہوئی. پھر اس میں مصطفیٰ کمال صاحب آ گئے. مصطفیٰ کمال صاحب میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ نہیں بولتے، ان کو اشارہ دیا جاتا ہے. تو انہوں نے بھی بات کی کہ میں اگر نواز شریف کی جگہ ہوتا تو میں جیل چلا جاتا اور وہاں جا کے عمران خان صاحب سے معافی مانگتا، ان سے معافی منگواتا، یہ کرتا وہ کرتا. تو اس کے بعد سے پھر مختلف لوگوں نے بھی باتیں شروع کی. آج کل رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ بھی اسی اس پہ ہیں. تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے حکومت لی ہے شہباز شریف صاحب نے، اور جس طریقے سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں آ کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کیا کیا ہوا ہے حکومت لینے کے حوالے سے، کس کس طرح پاپڑ ویلے گئے ہیں. تو ریئلائز کروانے والوں نے، احساس دلانے والوں نے یہ کہا ہے کہ اپنے معاملات خود آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس چیز کا احساس ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت جو ہے وہ ان کی شرائط تھوڑی سخت ہیں، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پورٹرے ایسا کیا جاتا ہے کہ آج بس اسٹیبلشمنٹ ان کو معاف کر دے تو اسٹیبلشمنٹ، تو عمران خان صاحب بہت اچھے ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. لیکن اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، وہ سب کو نظر آ رہا ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بندے اپنے پہلے اس میں، اور 9 مئی کے بعد جو کچھ انہوں نے کہا تھا، جو پارٹی کے حوالے سے کہا تھا، آج اس طرح کا معاملہ ہی نہیں ہے. آج پی ٹی آئی ٹی وی پہ بھی نظر آتی ہے، آج عمران خان صاحب کو ریلیف بھی مل رہے ہیں، آج ان کے موقف کو بھی بیان کیا جاتا ہے، آج علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی دکھایا جاتا ہے، اور آج رؤوف حسن صاحب کو بھی دکھایا جاتا ہے، اور ہر جگہ ان کا اپوزیشن کی تقریریں بھی دکھائی جاتی ہیں. تو معاملہ پھر کیا ہے کہ معاملہ اس طرح کا نہیں رہا سخت. انہیں ریلیف دینے والے دینا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی وہ کیا ہے، یہ مجبوری ہے. مطلب یہ عمران خان صاحب کے اندر کو وہ نہیں ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ بس اب ہم عمران خان کو ریلیف دے دیتے ہیں، ویسے ہی وہ سو کے اٹھے، خواب آیا تو آج عمران خان صاحب. اس کے پیچھے عمران خان صاحب کی خود جیل کے اندر گزارے ہوئے دن بھی ہیں، اس کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی، پھر انتخابی نشان کے حوالے سے زیادتی ہوئی. یہ ساری چیزیں عوام کو بالکل سمجھ آتی ہیں، ایون نون لیگ کو بھی سمجھ آ رہی ہیں، پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے کہ کس طرح جیتے ہیں. ایم این اے جو آتے ہیں وہ بھی پس پردہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی خوف کا شکار ہیں کہ ہم پتہ نہیں جس طریقے سے جیتے ہیں وہ واپس ہی نہ ہو جائے فیصلہ. تو یہ سارا کچھ ان کو پتہ ہے. تو یہی وہ وجہ ہے کہ آگے بجٹ بھی ہے، آگے آئی ایم ایف کا پروگرام بھی ہے، اور آگے ٹیکسز بھی لگانے ہیں، آگے عوام کا متحد ہونا بہت ضروری ہے. گرمیاں بھی ہیں، ٹیکس بھی لگیں گے، بجلی بھی شاید لوڈ شیڈنگ ہو، سارا کچھ ہوگا. تو اس میں عوام کا متحد ہونا ضروری ہے، اور عوام اسی وقت متحد ہو سکتی ہے جب ان کا عوامی لیڈر جو ہے وہ اسی قسم کی بات کرے کہ ٹھیک ہے جی، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. یا یہ تو خیر وہ عمران خان صاحب نہیں کریں گے، لیکن اس میں احتجاج کم ہو، اس میں جناب صاحب ایک جو ڈیفائنس یا ریزسٹنس جو ہو رہی ہے وہ ذرا سا کم ہو جائے، یا کوئی زبان بندی کے حوالے سے بات ہو جائے، یا جو ان کے لیڈر باہر بول رہے ہیں، عمران خان صاحب تو ظاہر اندر ہیں، یا وہ اندر سے جو انسٹرکشنز دے رہے ہیں وہ اس کے اندر کمی آ جائے. صرف یہ ایک اس کا لباب ہے، کرکس ہے، کہ یہ چاہتے ہیں کہ سارا کچھ معاملات جو ہے سیٹل ہو جائیں مجبوری کی حالت میں. یہ ان کی کوئی چوائس نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کی یا حکومت کی کہ ان سے بات کی جائے، یہ صرف مجبوری ہے. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.